چونکہ ہمیں جو تصورات دی ہے نا اس کے اندر بنیادی طور پر ہمیں فکر و عمل کی درستگی کا کہا ہے. بالکل ٹھیک. اور کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اگر آپ اسلام کے اصول کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی حد کو کراس کر جاتے ہیں اور اسلام نے جو لمیٹیشن متعین کی آپ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اسلام اس سے روک دیتا ہے. اگر آپ نئے سال کی خوشی کے اندر کوئی پروگرام کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اسلامک اصول کے مطابق, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ فقط دین اسلام ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے شعار کو اپنائیں, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, گھر میں کوئی تقریب کا اہتمام کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو, اور خاص طور پر ان ایام میں اگر آپ ایسا اہتمام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سیلف انالیسس کی طرف آئیں, اپنا تجزیہ کریں کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک دن پر نظر رکھیں کہ ہمارا آنے والا اگلا ایک ایک لمحہ ہمارا موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے. جب انسان ان چیزوں کی طرف غور کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ نیکی اور صالحیت کی طرف بڑھتا جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح اپنے مقدمہ گلستان کے اندر آپ فرماتے ہیں, انسان جب تو خوشیاں اور نعمتیں دیکھ کر فرح و شاداں ہوتا ہے تو اس بات پہ غور کر کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی. ابرو بادو مہو خورشید درکارند تاتو نانے بکفاری بغفلت نخوری, اے انسان یہ ساری نعمتیں جو تیرے پاس آ گئیں یہ ساری کی ساری رب نے تجھ تک پہنچانے کے لیے کائنات کے ایک نظام کو مرتب کیا, اور یہ سب چیزیں تیرے پاس ہیں. اے بندے ذرا تو غور تو کر, جس رب نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے پوری کائنات کے نظام کو متحرک کر دیا, تو اپنے رب کے لیے کیا کر رہا اللہ. یہ جو انالیسز ہے, تجزیہ ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, آپ اپنے باطن کی طرف غور کرتے ہیں, صوفیہ سے مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں, اس سے پھر انسان کو اپنی آنے والی زندگی میں اور بہتری کی طرف بڑھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ پروردگار نے تمہیں جو زندگی دی تم نے اس کو کہاں گزارا. دوسرا سوال ہوگا تمہیں جوانی کی نعمت سے نوازا, تم نے جوانی کدھر گزاری. تیسرا سوال ہوگا تم نے مال کمایا کہاں سے تھا. چوتھا سوال ہوگا تم نے اس کو خرچ کدھر کیا. اور 5واں اور لاسٹ کوسچن یہ ہوگا کہ پروردگار نے اگر تمہیں علم کی دولت سے نوازا تم نے اس پہ عمل کتنا کیا. اب یہ پانچوں کے پانچوں کوسچن جو ہے کمپلسری ہیں, اور اس کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے. ہم خاص طور پہ اگر ان راتوں میں اپنی زندگی کا انالیسس کر رہے ہیں تو ہم سوچیں کیا ہمارے یہ 5 سوال پورے ہیں, اور ہم کس طرح اپنے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں. در حقیقت ان ایام میں ہمیں خاص طور پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی گزشتہ زندگی پہ غور کر کے آنے والے وقت پر پروردگار کی بارگاہ میں عہد و پیمان کے ساتھ نیک اعمال کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر کے نئے سال کو خوش آمدید کہنا چاہیے. کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں, اور کچھ انسان سے اچھا بھی ہوتا ہے, کچھ برا بھی ہوتا ہے, لیکن ایک چیز کو اسپیشلی مینیج کر کے پلان کر کے کچھ برائی کی جائے تو وہ تو پھر بہت ظاہری بات ہے. ایک تو خطا ہے اور ایک ہے عمدن. اگر آپ اس رات میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہیپی نیو ایئر منانا ہے, پورے لاہور میں شراب ہی نہیں مل رہی ہے, برائیوں کے آپ نے پروگرام منعقد کیے ہیں, باقاعدہ طور پر آپ یہ ساری چیزیں تو چونکہ پری پلان ہیں, اور اسلام کسی ایسے گناہ کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ جس کے اندر آپ مل کر اجتماعی طور پر کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. لہذا ایسی تقریب میں نہ شامل ہونا چاہیے, نہ اس طرح کے پروگرام میں کہ جس میں اسلام کے اصول و قواعد کے حوالے سے آپ کے ہاتھ سے دامن چھوٹتا ہوا دکھائی دے. آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے گھر میں کسی محفل کا اہتمام کریں, آپ عبادت اور ریاضت کریں, نوافل کی کثرت کریں, رب کی بارگاہ میں دعا کریں, اور نئے سال کو ویلکم کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے, آئندہ آنے والے وقت میں پروردگار ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے کی توفیق دے. اس انداز میں اگر آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ الفاظ اور یہ جملے, یہ باتیں,
یہ سارے کی ساری چیزیں جو آپ کی ذات اور ہستی کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اس کی طرف جائیں تو یقیناً پھر کامیابیاں آپ کی طرف گیٹ ٹوگیدر ہی ہے، مطلب سب کو اکٹھا ہی کرنا ہے، تو اس انداز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل. صوفیہ اس کو 4 درجے میں کہتے ہیں، وہی میں بتا دوں. صوفیہ کہتے ہیں 4 درجے ہیں، حکمت ہے، شجاعت ہے، عفت اور عدالت ہے. ان چاروں کو اگر آپ ایکویلٹی کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں سملیرٹی پیدا کرتے ہیں تو کامیاب ہے. حکمت کیا ہے؟ آپ اپنی دانش و بینش کے ساتھ اپنی عقل اور فہم و ادراک سے کسی شے کی حقیقت کو جانیں. جب شے کی ریالٹی کو جانتے ہیں تو آپ کو حکمت نصیب ہوتی ہے. اور دوسری چیز شجاعت ہے. شجاعت کیا ہے؟ آپ کے اندر نیگیٹو فورسز جو پیدا ہو رہی ہیں آپ اس پر کنٹرول حاصل کر لیں تو آپ کو شجاعت نصیب ہوتی ہے. اور عفت کیا ہے؟ کہ آپ شرم و حیا کے پیکر میں ڈھل کر اپنے آپ کو ہوس اور خواہشات نفسانی سے بچا کر اپنے سوچ فکر اپنی نظر میں تقدس اور آپ رشتوں کے تقدس کا خوبصورت تصور پیدا کریں تو یہ آپ کو عفت نصیب ہوتی ہے. اور اگر ان تینوں جذبات میں، حکمت میں، شجاعت میں اور عفت میں اگر آپ ایکویلٹی پیدا کر لیتے ہیں، اعتدال لے آتے ہیں، آپ اپنی سوچ اور دماغ میں پیدا ہونے والا وہ خوبصورت خیال اور آپ کے اندر سے اٹھنے والے ہوس اور حرص کے جتنے جذبات ہیں اور نیگیٹو فورسز میں اگر آپ اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے لگ جائیں تو یہ اعتدال اور عدالت ہے. اگر یہ چاروں درجے آپ کو نصیب ہو جائیں، حکمت بھی، شجاعت بھی، عفت بھی اور عدالت بھی، تو پروردگار ایک خوبصورت انسان آپ کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے. یہی نئے سال کا پیغام ہے کہ آپ ان تمام کی تمام چیزوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں.